نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح۔ ایک تو یہ ہے کہ امت پر حالات کون سے وارد ہوں گے، وہ تو اس حدیث میں، امت میں کون سی گمراہیاں پیدا ہوں گی یہ ایک دوسرا موضوع ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا۔ یہ جو 10 رکوع ہیں، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک سورہ بقرہ کے، جس میں ایک طویل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس کے نتیجے میں تم معذور کیے جا رہے ہو، اور اب تمہاری جگہ امت محمد کو ہم نصب کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر بٹوین دی لائن دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا ساری گمراہیاں جو وہاں پیدا ہوئی تھی یہاں بھی پیدا ہوئی، جو کی تم، وہ بھی حزب رال بن رال، اعتقادی، اخلاقی، ہر طرح کی وہ ساری گمراہیاں جو وہاں تھی یہاں بھی۔ البتہ اس حدیث کے اندر اور ایک دوسری حدیث میں ایک نقشہ اور کھینچا گیا۔ ایک حدیث ہے کہ جو مسند احمد کی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ہے مسلمانوں پیروی کرو گے انہی راستوں کی جن پر تم سے پہلے لوگ چلے تھے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَهَبٍ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ قالوا یا رسول اللہ اَیَہُودُ وَالنَّصَارَى، حضور یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کون گزرے، کیا یہود اور نصرانی؟ قال فمن اذن، اور نہیں تو اور کون، وہ نہیں تو کون۔ اور یہ دوسری حدیث کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کو سنایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبُ النَّارِ بِالنَّارِ، اس میں ایک اور سخت ترین بات کہی گئی ہے، حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، ترمذی کی روایت۔ اگر اس سابقہ امت میں کوئی ایسا بد نصیب، بدبخت، شقی اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی، تو تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ قوانین ہے، ان قوانین کے تحت جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اب آج کا میرا اصل موضوع کیا ہے؟ سابقہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے، اور اس میں 2 ان پر عذاب کے بڑے سخت دور آئے، ان کا تذکرہ، اس کو کمپیئر کیجئے امت محمد کی تاریخ سے، اور اس میں بھی بعین ہی وہی دور، کاربن کاپی۔ ایک تیسرا دور اب شروع ہو رہا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے۔ حضور کی بعثت کے زمانے تک 2 دور آ چکے تھے عروج کے، 2 دور زوال کے یہود پر، اس کے بعد ایک تیسرا دور اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں شروع ہوا عروج کا، جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی اسرائیل، اور جیسے ڈنکے کی چوٹ وہ کھڑا ہے، اور جس طریقے سے جو چاہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ طاقت اس کی۔ بہرحال وہ آج کا موضوع نہیں۔ اب ایک نقشہ ذہن میں جمائیے، دیکھیے، اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل، حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل، یہ آباد تھے فلسطین میں۔ پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کی بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں، کئی 100 برس وہاں رہے، لیکن یہ قوم تو تھے، ابھی امت نہیں تھے۔ امت بنے ہیں 1400 قبل مسیح میں، جبکہ انہیں تورات دی گئی، کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، جب یہ بنی اسرائیل کو کتاب دے دی گئی، اب وہ امت ہے ایک، تو 1400 قبل مسیح سے تاریخ شروع ہوئی۔ اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے، اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر
اور صحرائے سینا میں آ گئے. لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا اس کوڑا جواب دے دیا. تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، اب یہ 40 برس تک حرام رہے. 40 برس کے بعد حضرت یوشع ابن نون خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا. لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. کتنا چھوٹا سا تو علاقہ ہے، فلسطین کوئی بہت بڑا ملک تو نہیں، وہ 12 حکومتیں. اب ان کا آپس میں جھگڑا، لڑائی، دنگا فساد، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے، غیروں سے، مشرکین سے مدد لینا. تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار، کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں. تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہاں سے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے. یعنی نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشدہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے. ان کی خلافت راشدہ اور ان کے دور نبوت کے درمیان 300 برس کا فاصلہ ہے. پہلا فرق نوٹ کر لیجیے. لیکن مشابہت کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی 3 خلافتیں متفقہ علیہ چلی. ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت علی کی خلافت پہ اختلاف ہو گئے. وہاں بھی 3، طالوت، داؤد، سلیمان. یہ 3 کا دور ہے 100 برس کا. یہ ان کی خلافت راشدہ. اس کے بعد تقسیم ہو گئی. حضرت سلیمان کے بعد اب یہ 2 سلطنتیں بن گئی. ایک شمالی تھی چھوٹی، اسرائیل اس کا نام تھا، سامرا اس کا دارالخلافہ. ایک جنوبی بڑی تھی یہودا، یروشلم اس کا صدر مقام تھا. بہرحال یہ دونوں حکومتیں کچھ دور چلی. پھر زوال اخلاقی آیا. اخلاقی زوال، اعتقادی زوال، عملی زوال. اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر 1. یہ جو دور ہے خلافت راشدہ ان کا، یہ 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ہے. یہ الٹی گنتی چلے گی نا، ابھی قبل مسیح چل رہی ہے. ورنہ تو ہم 900 کے بعد 1000 آنا چاہیے نا. یہ 1000 پہلے آیا ہے، 900 بعد میں آیا. لیکن اس کے بعد 700 قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا. وہ شمال سے آئے، سیریا کا ملک جو ہے شمال میں. سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی، قتل ہوئے، بے شمار مارے گئے. لیکن یہ یہودا کی سلطنت باقی رہی. تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں یہ بھی برباد. نبوکڈنضر مشرق سے آیا. نوٹ کر لیجئے، اسیرین شمال سے آئے تھے. نبوکڈنضر یہ نمرود تھا. نمرود یہ جو عراق کے بادشاہ تھے یہ نمرود کہلاتے تھے. نماردہ، جیسے مصر کے فراعنہ، یہ نماردہ. تو نبوکڈنضر مخت-نصر اس کو کہتے ہیں اردو میں. اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہم تو مسجد کہیں گے. حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی چیز، اس کو اس نے مسمار کیا. لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، عراق میں. وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیے جاتے ہیں بکریوں کے، ان باڑے بنا دیے گئے، ان کے اندر ڈال دیا گیا. یہ تباہی اور بربادی زبردست تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا. یا قتل اور یا کیپٹیو بنا کر کیپٹیویٹی میں بچا. اسی زمانے میں حضرت عزیر کا واقعہ ہوتا ہے. وہ آئے، انہوں نے دیکھا اس بستی کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی سلامت. تو کہہ بیٹھے کیف یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے آباد کرے گا. یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک شک کی بات تھی. جیسے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ،
مجھے دکھا دے تم کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا، بلکہ موت طاری کر دی۔ اماتہ اللہ 100 عام، پھر انہیں اٹھایا۔ اس 100 سال میں انقلاب آ گیا تھا عراق میں۔ ایران میں ایک زبردست شہنشاہ کھڑا ہوا، سائرس کیخورس ذوالقرنین، اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازت دی جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ، اپنے ملک میں جاؤ۔ اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی، پیسے بھی بہت دیے، ساز و سامان بھی دیا، جاؤ آباد ہو جاؤ تم فلسطین میں۔ یہ واپس آئے۔ یہ ہے کوئی 100-150 برس کا عرصہ کیپٹیویٹی کے اندر۔ اسی کے دوران 100 برس حضرت عزیر، ان پر اللہ نے بہت طاری کیے رکھی۔ اب وہ آپ جاگے ادھر سے، اب ان کا واپس آنا شروع ہوا، تو ان میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کی، ریپنٹ، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی جناب میں۔ انہوں نے اس کو لبیک کہا، اس دعوت کو، تو اللہ نے ان کو پھر ایک عروج دیا۔ نوٹ کرتے جائے، پہلا عروج خلافت راشدہ ان کی 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک۔ اب یہ جو زوال کا زمانہ ہے، ظاہر بات ہے قوموں کا زوال بھی 2-4 سال کی بات تو نہیں ہوتی نا، وہ تو صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اوپر ابھرنے میں بھی صدیاں لگتی ہیں، گرنے میں بھی کوئی ایک دن میں تو نہیں گر جاتا۔ لیکن اس کے بعد ان کے اندر جو ایک روح دوبارہ بیدار ہو گئی، ایمان، اخلاق صالحہ، عقائد درست، توحید، تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ عروج دیا۔ مکابی سلطنت قائم ہوئی، جو بہت بڑی سلطنت تھی، حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمین رقبہ کے اعتبار سے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دی تھی وہ تو کسی اور کو دی نہیں، کہ ہوا پر بھی حکم چلتا تھا اور جنات پر بھی، اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ یہ بات تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ مجھے وہ حکومت عطا کیجو جو کسی اور کو نہ دے۔ اللہ نے ان کی بات مانی۔ لیکن رقبہ زمینی جو ہے مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زیادہ تھا۔ تو یہ دوسرا عروج ہو گیا ان کا۔ لیکن اب پھر دوبارہ زوال آیا، یہ تو ہے نا اوپر نیچے کا معاملہ۔ ہر کمال راز والے، یہ بھی اللہ کے قانون میں سے ایک ہے۔ ہر کمال کے بعد ایک زوال آتا ہے، ہر بد کے بعد ایک جزر ہے، ہر جزر کے بعد ایک بد ہے۔ اب جو ان کے اندر زوال آیا تو اب ان پر جو عذاب کے کوڑے پڑے ہیں، پہلے یونان سے نکلا سکندر اعظم، رونتا ہوا چلا گیا، وہ تو پھر جلدی مر گیا۔ سیلیوکس اس کا جو سالار تھا، اس نے یہ حکومت قائم کی، انہیں رگڑا اچھی طرح۔ یونانی ختم ہوئے تو رومی آ گئے، رومیوں نے رگڑا ان کو۔ یہ رومیوں کا اقتدار کا زمانہ تھا جب حضرت مسیح بھیجے گئے۔ ان میں اقتدار ان کا تھا، اگرچہ لوکل انہوں نے ایک حکومت یہودیوں کی قائم کر رکھی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں انگریز کے دور میں یہ ریاست بھاولپور ہے، نواب بھاولپور بیٹھے، تو وہ کوئی اختیار ان کا نہیں ہوتا تھا، وہ تو ریزیڈنٹ انگریز بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے معاملات تو وہ کنٹرول کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی راج جو ہے، راجہ مہاراجہ نواب، تو اصل حکومت تو انگریز کی تھی۔ تو یہ رومنز کی حکومت کے تحت جو ہے ان کا ایک لوکل نظام تھا، مذہبی نظام بھی تھا۔ سین ہیڈرن ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا، جس میں ان کے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہوتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔